أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ عید الاضحیٰ تو گزر گیا. لگتا ہے کہ تمام بچوں نے اچھی طرح عید منایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. میرے پیارے بچوں، امید ہے کہ تمام بچے اچھے ہیں اور خیر و عافیت سے ہیں، صحت مند ہیں، سب خوش ہیں، کیونکہ عید الاضحیٰ تو گزر گیا. عید الاضحیٰ کے چھٹی کے بعد ہم مدرسے میں، ہمارا مدرسہ دوبارہ کھل گیا. لگتا ہے کہ تمام بچوں نے اچھی طرح خوشی کے ساتھ عید منایا ہوں گے اور قربانی کی عبادت بھی ادا کیا ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں سے عید الاضحیٰ کے دن میں ہم نے جو کچھ عبادتیں ادا کی، اللہ تعالی سب قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آپ لوگوں نے جو قربانی کی، وہ قربانی کو بھی اللہ تعالی قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو میرے پیارے بچوں، امید ہے کہ چھٹی میں آپ لوگ قرآن بہت بار پڑھے ہوں گے. صحیح ہے نا؟ یا اس دن قرآن مصحف بند کر کے آج کھولنے والے کوئی ہے؟ نہیں، تمام بچے بہت اچھے ہیں. مجھے یقین ہے اکثر بچوں نے ہر دن قرآن کی تلاوت ادا کیا ہوں گے، اور آپ لوگوں کی تلاوت میں ابھی ترقی بھی پیدا ہوگی. میرے پیارے بچوں، اور بھی کوشش کرتے رہیے. انشاءاللہ تمام بچوں کی تلاوت ایک دم مست، ایک دم اچھی طرح ہو جائے گی. اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. آمین. آئیے آج ہم سورۃ الروم سے باقی ہم نے جہاں تک ختم کیا تھا وہاں سے ہم دوبارہ شروع کرنے والے ہیں. سب سے پہلے میں ایک بار آپ لوگوں کے سامنے پڑھوں گا. آپ لوگ بالکل دھیان سے سماعت فرمائیے گا، اور پھر اس کے بعد میں ہر ایک آیت کو ہم نے جو باتیں بتائی تھی، جو قانون بتایا تھا، اس کو اور ایک بار تکرار کر کے دہرا کے سناؤں گا،
اور اس کے مطابق ہماری تلاوت آگے بڑھے گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج ہم صرف اتنے پڑھیں گے۔ میرے پیارے بچوں، آج ہم تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم ان تمام باتوں کو ایک بار اور دہرانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم عید کی چھٹی میں ایک ہفتہ تک آف تھے۔ شاید اگر کسی نے یا کوئی ان باتوں کو بھول گیا تو اس کو اور ایک بار دہرانے کی ایک موقع ملے۔ تو آج کی تلاوت شروع کرنے کے پہلے گزشتہ پیریڈوں میں ہم نے جو باتیں پڑھی تھی اس کو ایک بار دہرانا اور یاد دلانا بہتر ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے بچوں، کلاس شروع کرنے کے پہلے آج کی تلاوت کو تفصیلی کے ساتھ دہرانے کے پہلے ہم ان باتوں کو دہراتے ہیں۔ بولیے آپ لوگوں سے کوئی ایک، کیا کسی کو یاد ہے ان باتوں کو؟ بتائیے، ایک ہی ایک بتائیے۔ اوکے، پہلی بار میں بولتا ہوں۔ پہلے ہم نے بتایا تھا کہ جہاں کھینچنے کی علامت مد دیکھتے وقت وہاں ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ ایک بات تو وہی ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ بتایا تھا کہ جب میم اور نون تشدید کے ساتھ آئی تو وہاں غنہ کر کر پڑھیں گے، جیسے ان عم، تو وہاں میم کے اوپر تشدید ہے تو میم کو غنہ کر کے پڑھا۔ نون کے اوپر تشدید ہے تو وہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھا۔ دوسری بات تو وہی ہے۔ پھر ہم نے چند علامتیں بتایا تھا جہاں رکنا بہتر ہے اور جہاں رکنا غیر مناسب ہے اور جہاں رکنا جائز ہے۔ ایسی چند علامتیں ہم نے دکھایا تھا، صحیح۔ اور چوتھی بات یہ تھی کہ ہم نے بتایا چند حروف جب سکون کے ساتھ آئے، وہ حروف ساکن ہو کر آئے، اس وقت ان حروف کو تھوڑا زور سے پڑھنا ہے۔
ہم نے با، تو، دال، جیم، ایسے 4 حروف کو ہم نے بتایا تھا۔ ان حروف جب ساکن ہو جائے تو تھوڑا زور سے پڑھنا ہے، دیگر حروف کو یہ خصوصیت نہیں ہے۔ تو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے سبق بھی ہم پڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے، تاکہ تمام باتیں آپ کے دلوں میں صحیح طور پر بیٹھ جائے۔ عید کی چھٹی میں 1 ہفتے ہم اس سے تعلق نہیں تھا، شاید کوئی بھول گئے ہوں گے، تو ان کے دلوں میں ان باتوں کو ثابت بنانے کے لیے میں ان باتوں کو دہرایا۔ امید ہے کہ ابھی تمام بچوں کے دلوں میں ان باتیں محفوظ ہیں۔ آئیے ہم شروع کریں گے ایک آیت کو پڑھ کے، اس میں جو بھی تجوید کا قانون ہے وہ آپ لوگوں کے عمر کے مطابق جو قانون آپ لوگ سیکھنا ہے وہ ابھی ہم بتائیں گے اور سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ۔ کیا ہم نے ابھی جو باتیں بتایا ان میں سے کوئی بات ادھر موجود ہے یا نہیں؟ صحیح بتایا تم نے، ادھر مد علامت موجود ہے۔ کتنی جگہوں پر مد علامت موجود ہے؟ ایک جگہ پر، ذرا زور سے دیکھو، غور سے دیکھو، صحیح 2 جگہ پر مد علامت موجود ہے۔ کہاں کہاں پر ہے وہ؟ ایک وَمِنْ آیَاتِهِ کے بعد وہ علامت مد موجود ہے، اور پھر دوسری جگہ کہاں ہے؟ صحیح ہے، سماء کے اوپر بھی وہ مد علامت مد موجود ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ادھر کھینچ کے پڑھیں گے، صحیح ہے نا؟ تو ہم کیسے کھینچیں گے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ، کھینچنا، اور أَن تَقُومَ السَّمَاءُ، کھینچنا۔ سمجھا؟ صحیح، اچھے بچے ہیں، جلدی سمجھنے والے ہیں، دانشمند ہیں تمام بچے۔ تو دیکھیے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ۔ ادھر رکنا کیسے ہے؟ بِأَمْرِهِ، ایک ہوا آنا، بِأَمْرِهِ نہیں رکیں گے۔ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ، ادھر کوئی بات جو ہم نے دہرایا، جو ہم نے سمجھا، آئی ہے یا نہیں؟ بالکل، شاباش، آئی ہے۔ کیا ہے وہ؟ میم تشدید کے ساتھ آئی۔ جب میم یا نون تشدید کے ساتھ آئے تو ہم کیا کریں گے؟ غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو ادھر کیسے پڑھنا؟ ثم کافی نہیں، پھر کیسے؟ ثم، اور اسی طرح اور بھی ایک میم ہے، وہ کہاں ہے؟ مینا۔ ثم اذا دعاكم دعوة من الارض، تو ادھر بھی میم غنہ کے ساتھ پڑھے،
اور پہلی جگہ پر بھی غنہ کے ساتھ پڑھے. سمجھا؟ اذا انتم تخرجون، ادھر بھی علامت مد آئی تو کھینچو. اذا انتم، اذا انتم تخرجون. آگے دیکھیے قرآن میں دیکھنا تمام بچے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. ادھر دیکھو من فی السماوات والارض کے بعد ایک علامت آپ دیکھ سکتے ہیں. اس علامت کے بارے میں ہم نے بتایا تھا، یاد ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ ہاں، جہاں صاد لام اور یہ دیکھا تو ادھر کیا ہے؟ نہیں رکنا بہتر ہے، بغیر رک کر ملا کر پڑھنا بہتر ہے. اگر سانس نہیں تو رک سکتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن بغیر رک کے آگے بڑھو، اس کی علامت ہے وہ. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. كُلٌّ لَّهُ، ادھر دو لام پر تشدید آئی ہے، ادھر كُلٌّ لَّ، ایسے پڑھنا نہیں. کیوں؟ ہم نے بتایا تھا غنہ صرف میم اور نون کے ساتھ ہوتا ہے. تو كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ کافی ہے. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. ادھر بھی ایک یا دو باتیں آئی ہیں جو ہم نے پڑھا. پہلی بات یہ ہے کہ یبدأ، یبدأ با ساکن ہو کر آیا. جب با سکون کے ساتھ آئے تو تھوڑا زور سے پڑھنا. یبدأ، یبدأ ایسے بولنا نہیں. پھر کیسے؟ یبدأ، یبدأ، سمجھا؟ پھر اس کے ساتھ اور ایک وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، علیہ کے بعد ایک جیم کا نشان آیا. اور جیم سے کیا مراد ہے؟ صحیح، جائز، یعنی ادھر رکو یا نہ رکو دونوں برابر ہے، آپ کی مرضی، چاہے رکے یا نہ رکے. تو اگر سانس نہیں تو رکنا مناسب ہے، کیونکہ برداشت کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. اہون پڑھنا نہیں، اہون، کیونکہ ہاں ان حروف میں شامل نہیں ہے، اس لیے اہون، اہون ایسے پڑھو. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ادھر بھی آیا جیم. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. عزیز، زا. والعجیج ایسا بولنا نہیں. چند بچے ایسے زا کو جا پڑھتے ہیں، زبیر کو جبیر بولتے ہیں، صحیح نہیں. تو وَهُوَ الْعَزِيزُ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. حکیم، حکیم نہیں، حکیم. اوکے، میں ایک بار بھی دہراتا ہوں پیارے بچوں، آپ لوگ دیکھتے رہیے اور میرے ساتھ پڑھیے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الحمدللہ بہت اچھی طرح آپ لوگوں نے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری تلاوت اور بھی ترقی یافتہ بنائے. آمین. انشاءاللہ آئندہ پیریڈوں میں ملیں گے. تمام بچوں سے گزارش ہے کہ گھر سے ہمارا کلاس ختم ہونے کے بعد کم از کم 3 بار پڑھتے رہے، دہراتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم.